اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے پوری دنیا کے انسانوں کو مایوسی سے باہر نکلنے کا راستہ عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، کہ جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد ایک بات کو طے کر چکے ہیں کہ بس یہی ہمارا دائرہ ہے، یہی ہمارا حیثیت ہے، یہیں تک ہماری زندگی ہے، اس سے آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ مایوسی جو ہے اپنے رب سے اچھی بات نہیں۔ یہ جو آپ نے طے کر رکھا ہے کہ نہیں ہم غریب ہیں تو غریب ہی رہیں گے، ان پڑھ ہیں تو ان پڑھ ہی رہیں گے، بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں گے، کاروبار نہیں چل رہا تو گھاٹے کے اندر ہی رہیں گے، تہذیب اور تمدن کے دائرے میں نہیں پہنچے تو شاید جاہلوں کی طرح ہی رہیں گے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں جس نے اپنے آپ میں یہ طے کر لیا کہ بس یہی میرا ایک دائرہ ہے اور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، اس دائرے کو تسلیم کر لینا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، سوچتا ہے ساری زندگی تو بس میرا کام مزدوری کرنا ہے۔ کوئی ریڑھی لگاتا ہے، سوچتا ہے میں ساری زندگی بس ریڑھی لگاتا رہوں گا۔ کوئی ملازمت کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں ساری زندگی ملازمت ہی کرتا رہوں گا۔ اپنے آپ کو ایک دائرے میں سمیٹ کے مایوس ہو جانا کہ نہیں بس یہی میرا ایک دائرہ ہے، اسی دائرے کو مایوسی کہا گیا۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے قرآن پاک میں، ہمت بندھائی ہے انسانوں کی کہ تمہیں کیا اپنے رب پر یقین نہیں ہے؟ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں کفر ہو، نا امیدی ہو۔ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت کا ہر فرد مایوسی کے خول سے باہر نکلے، مایوسی کے زنجیروں کو توڑے اور وہ آگے بڑھے، وہ اپنے دائرے میں۔ اللہ کریم نے بندوں کو حکم دیا کہ مایوس نہ ہو اپنے رب کی ذات کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا والے کمزور لوگوں کو تو اپنا رشتہ دار بھی نہیں بتاتے ہیں، کمزور لوگوں سے تو تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو کسی بھی طرح کا کوئی سلسلہ نہیں بناتے۔ ہاں جیسے ہی آپ پاور میں آئیں گے، طاقت کے اندر آئیں گے، چاہے وہ طاقت کسی بھی طرح کی ہو، دولت کی ہو، اقتدار کی ہو، سیاست کی ہو، کاروبار کی ہو، حسن کی ہو، مشہوری کی ہو، جس طرح کی بھی آپ طاقتور ہوں گے تو فوراً بہت سارے لوگ کہیں گے یار یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا عزیز ہے۔ اس راز کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افشا کیا، حکم فرمایا کہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مومن طاقتور ہو، کمزور نہ ہو۔ طاقتور ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ظالم ہو، طاقتور ہونے سے مراد کہ آپ عزت دارانہ زندگی گزاریں۔ یہ آپ نے کیسے طے کر لیا اپنے پاس سے کہ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے؟ نہیں، جب آپ یہ ارادہ کریں گے کہ ہم اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے اب ترقی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ارادہ کر لیں۔ کوئی بندہ کینسر کا مریض ہے اور اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو سکتے اور وہ دوائی کھا رہا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے رب پر یقین رکھ کے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے بہتر ہونا ہے اور اللہ مجھے شفا دیں گے، پھر دنیا کی ادویات پیچھے رہ جائیں گی، وہ ایک بار پھر میدان کے اندر آئے گا وہ۔ کیونکہ اللہ کریم نے تو فرمایا کہ ہم اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں۔ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ نے اپنے دل میں کیا ٹھان رکھی ہے، آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
آپ چاہتے ہیں کہ رو رو کے زندگی گزرنی چاہیے تو پھر رو رو کے گزرے گی. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا مجھے دیکھے میں آگے نکل جاؤں تو پھر آپ آگے نکل جائیں گے, کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے لیے تیار ہے. اسلام نے یہی تو کام کیا کائنات میں. پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو اسلام سے کیا تکلیف ہوئی؟ اسلام نے مایوسیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دیا, عزت دی, انہیں سمجھایا کہ نہیں, آج کا غریب آدمی, آج کا ایک کالا آدمی, آج کا ایک بدو, آج کا ایک یتیم کل کو کسی بھی مسجد کا امام بن سکتا ہے, کل کو مسلمانوں کا امیر المومنین بن سکتا ہے. بس ارادے کی ضرورت ہے. جب تم اپنے رب اور رسول کے اوپر یقین کر کے نکلو گے تو اللہ کی مدد آپ کی طرف آئے گی. کسی کو مایوس کر دینا, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, پتہ ہے نا آپ کو, زنا کرنا حرام ہے, شراب پینی حرام ہے, اسی طرح کسی ڈرے ہوئے انسان کو اور ڈرانا حرام ہے, کسی مایوس آدمی کا دل توڑ دینا حرام ہے, کسی کے کاروبار میں گھاٹے کے وقت اس کو اور مایوسی میں دھکیل دینا حرام ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کیجیے, آپ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کو پیچھے دھکا نہ ماریے. آپ نے اپنی زندگی میں اگر کوئی آپ کا ساتھی ملا, نیکی صرف یہی تو نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا جائے, نیکی صرف یہی تو نہیں ہے کہ کسی کو حوصلہ دے دیا جائے, نیکی یہی ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو آپ اس کو حوصلہ دیں کہ ہاں بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دین کا وہ پہلو ہے جس کو ہم نے یکسر نظر انداز کیا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے, محمد رسول اللہ کا جو کردار ہے, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, ان کی ابتدا حوصلے سے ہو رہی ہے, ان کی ابتدا حکمت سے ہو رہی ہے, ان کی ابتدا دوسروں کا ساتھ دینے سے ہو رہی ہے. چاہے پھر وہ کسی بوڑھیا کا سامان اٹھانا ہو, چاہے سیدنا بلال کو غلامی سے آزاد کروانا ہو, یا سیدنا اسامہ جیسے غلام کو لشکر کا سالار بنانا ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدا ہے لوگوں کے ساتھ, وہ ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ہے. کیا ہم نے کبھی کسی کا حوصلہ بڑھایا ہے؟ کیا آپ نے زندگی میں کبھی کسی کا حوصلہ بڑھایا ہے؟ یاد رکھیں, جن لوگوں نے کسی کا حوصلہ توڑا ہے وہ اللہ کے مجرم ہیں. اور حوصلہ توڑنا یہ نہیں, یہ تو اب دنیا سمجھا رہی ہے کہ مسلمان مسلمانوں کا ساتھ دیں گے, اور اگر آپ ہندو ہیں تو ہندو کا ساتھ دیں گے, سکھ ہیں تو سکھ کا, یہ تو اب دنیا سمجھا رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا, اگر آپ نے کسی انسان کا حوصلہ توڑا, اگر آپ نے کسی انسان کی بے عزتی کی, اگر آپ کسی انسان کی عزت نیلام کرنا چاہتے, اگر آپ کسی انسان کے دل کو توڑتے, اگر آپ کسی انسان کو ناجائز تنگ کرتے ہیں, خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو, اس کا رنگ کوئی بھی ہو, اس کی نسل کوئی بھی ہو, اگر آپ دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتے تو اپنے رب اور رسول کے مجرم ہیں آپ اللہ کے نزدیک. آپ نے کسی کا حوصلہ بڑھایا ہے کبھی؟ آپ نے کبھی کسی پریشان حال کو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبراؤ نہیں؟ آج کل تو لوگ حوصلہ توڑنے کی بات کرتے ہیں. عزیز و اقارب, رشتہ دار, یار دوست یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی آگے تو اس کو کس طرح پیچھے کیا جا سکتا ہے. لوگ سازشیں کرتے ہیں. لکھ لو دل کی تختی پر ایک بات, دل کی تختی پر ایک بات لکھ لیجئے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا رب نہ چاہے, زندگی کا راز ہے یہ. محمد علیہ السلام نے فرمایا جب تک میرا رب نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی وہ آپ کو شکست نہیں دے سکتی. اگر اللہ چاہیں گے تو آپ کو شکست ہوگی, اللہ نہیں چاہیں گے تو آپ کو شکست نہیں ہو سکتی. اور اگر اللہ چاہے نا کہ آپ کو شکست کی فتح ہو جائے تو پوری دنیا زور لگا لے کہ آپ کو فتح یاب کرنا ہے, تو کوئی فتح یاب کر نہیں سکتا ہے.